بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے محبوب محمد کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے کسی کی دلیل سننی یا پوچھنے یا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی کی بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے میلاد النبی کہاں پر ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہیں میلاد النبی منانے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن حضور کا میلاد منانا یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ طریقے میں فرق آ سکتا ہے۔ کوئی لوگ بےہودہ لوگ ڈانس کرنے لگ جائیں تو ان کا ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے، حضور کی ذات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی ڈھول بجانے لگ جائے، کوئی خسرے نچانے لگ جائے تو ان کا ہمارے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی عورتوں کو، بیٹیوں کو بازاروں میں سجا کر لے کر چلا جائے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ پوچھتا ہے میلاد النبی کے بارے میں تو وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا رات ہو، کوئی ٹائم ہو، کوئی وقت ہو، تو ہمارے زبان کے اوپر یہی ہے محمد 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 آئے تو کائنات ملی، محمد آئے تو زمین و آسمان جو ملے، محمد آئے ہیں تو ماؤں کو عزت ملی ہے، محمد آئے ہیں تو بیٹیوں کو عزت ملی ہے، محمد آئے ہیں تو باپ کو عزت ملی ہے، محمد آئے ہیں تو کائنات کو عزت ملی ہے۔ تو اس لیے دلیلیں ہم دیتے رہے کہ میلاد کو اللہ نے بھی منایا ہے۔ کریم خدا نے انبیاء کو اکٹھا کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ کہا اے نبیوں میرے ساتھ عہد کرو، اگر تمہیں میں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، تمہیں میں مبعوث فرما دوں، زمین پر تم چلے جاؤ، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت کے ڈنکے بج رہے ہو، اگر تمہاری موجودگی میں میرا محمد آ جائے تو پھر تمہاری نبوت، تمہاری رسالت کے چرچے نہیں، بلکہ تم نے میرے محمد کی تعظیم کرنی ہے، میرے محمد کا ساتھ دینا ہے۔ کہا اس وقت کیا انبیاء کرام کی روحوں نے کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ایسا ہوگا تو نبوت دے گا، رسالت دے گا، کتاب دے گا، شان دے گا، عظمت دے گا، مقام دے گا، جو کچھ بھی عطا کرے گا۔ ہماری موجودگی میں تیرا محبوب محمد آ گیا تو ہم سب کو تیرے محبوب محمد کے قدموں پر قربان کر دیں۔ تو کریم خدا اسی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کو دیکھ لو، ایک دوسرے کو دیکھ لو کہ سارے کے سارے گواہ ہو، اقرار کر رہے ہو، مان رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو۔ کہا باری تعالیٰ دیکھ لیا، ہم سارے نبی وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تیرے محبوب محمد کا ذکر کریں گے، تیرے محبوب محمد کی بات کریں گے، تیرے محبوب محمد کا تذکرہ کریں گے۔ اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے آ کر یہ نہ کہا ہو اے لوگوں سنو، ان قریب ایک شان والا آنے والا ہے، ایک مقام والا آنے والا ہے، عظمتوں والا آنے والا ہے۔ ساروں نے کہا، حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ نے بھی کہا لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو آنے والا نبی ہے بڑی شانوں والا ہے، بڑے مقاموں والا ہے، اس کا زمین پر نام محمد ہوگا، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا۔ کریم خدا فرماتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، ہم نے محمد کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا والے بھی اس کی تعریف کر کے یہی کہیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ